کو زمین بوس کر دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے۔ تو سارے انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ ہے۔ صرف بس یہ فرق ہے کہ جہاں پر خدائی نظام کے مقابل کوئی نظام نہیں تھا تو وہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، کیونکہ نظام موجود ہی نہیں تھا۔ اور جہاں پر خدائی نظام کے مقابلے میں نظام موجود ہوگا وہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ اس نظام کو، یعنی اللہ کے نظام کو، توحید کے نظام کو نافذ بھی کرنا ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، بس دیکھیں مشکل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آپ سے 4 ہی مطالبات ہیں۔ اس کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی عبادت کرنا، پھر اس ایمان کی طرف، اس دعوت کی طرف لوگوں کو بلانا، پھر اس دعوت کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کر دینا۔ بس کوئی بھی مشکل بات نہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ ایمان آپ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عبادت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو توحید فی العقیدہ سے آگے بڑھ کر نا توحید فی الاطاعت کی طرف بھی آئیں۔ یعنی آپ مسجد کے اندر ہوتے ہیں نا، تب تو آپ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک کے، اس کے مقابلے کے اندر میں کسی نظام کو تسلیم نہیں کرتا۔ فرما روائی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ہے، حکم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے، لیکن باہر نکل کے نا جس وقت آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ پھر عبادت کرتے ہیں اپنے نفس کی، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، جاگیردار کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے MNA کو، MPA کو، یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹا سا یہ جو کونسلر ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یعنی توحید فی العقیدہ سے آگے بڑھ کر نا توحید فی الاطاعت کی طرف بھی آپ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے مد مقابل آپ اس طرح کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اتنا خوف بھی آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، تو اپنی توحید خالص کریں، اور توحید خالص اسی طرح ہوگی کہ توحید فی العقیدہ بھی ہو، توحید فی الاطاعت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان ہو، پھر ایمان اس درجے کا کامل ہونا چاہیے کہ درمیان کے اندر کسی سنویت کی گنجائش نہ ہو، کسی دوسرے نظام کی گنجائش نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تسلیم کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو حکم ہے، لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی اطاعت کرنی اور خدا کی ذات اقدس کی اطاعت کے مد مقابل کسی کی اطاعت نہیں کرنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کو حکم دے۔ ہاں، جو آپ کے حکمران ہیں، جو آپ کے سردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم دے تو الحمدللہ، لیکن وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس حکم کے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تسلیم کرو، اور یہ توحید ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی آپ عبادت بھی کرتے ہیں۔ آگے پھر بڑھیں، پھر لوگوں کو بھی اس نظام کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھی اس نظام کی طرف بلائیں، اور لوگوں کو آپ نظام کی طرف اسی وقت بلا سکتے ہیں کہ جب آپ کے قول اور عمل کے اندر تضاد نہ ہو۔ آپ کا قول کچھ اور ہو، آپ کا عمل کچھ اور ہو۔ آپ کہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، باہر نکل کر آپ بلیک کام کریں، بلیک مارکیٹر، آپ بہت بڑے بلیک مارکیٹر آپ ہوں، مارکیٹ کے اندر آپ مال بلیک کرتے ہیں، سود آپ کھاتے ہیں۔ وہ مولوی یہ تھے نا، اتنی داڑیاں تھیں ان کی، بڑی بڑی ان کی پگڑیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ اربوں روپے لوگوں سے کاروبار اور مضاربت کے نام کے اوپر لے کر چلے گئے۔ تو مجھے بتائیں، اس طرح کا کوئی رویہ پیش کرے گا، اس طرح کا کوئی عمل پیش کرے گا تو لوگ مجھے بتائیں اسلام کی طرف آئیں گے یا اسلام سے دور ہوں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ان کو اسلام سکھاتا ہے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ میں نماز، دین ان کا کہتا ہے کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز کا اثر کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیں نا، یہ لوگوں کے لیے پھر آسانی آنے کی طرف آپ راستے بنا رہے ہیں یا لوگوں کو نکالنے کی طرف آپ راستے بنا رہے ہیں؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آپ لوگوں کو، یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو دین ہے، اس کی طرف دعوت آپ تب بھی دے سکے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کا جو عمل ہے اور آپ کا جو قول ہے اس کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نظام کو آپ نافذ کریں۔ نافذ کس طرح کریں؟ بحیثیت جماعت آپ کو کام کرنا ہوگا۔ یعنی دیکھیں نا، توحید تو آپ خود آپ کی ذاتی ہے، انفرادی طور کے اوپر آپ توحید اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی آپ اس کی تنہا کر سکتے ہیں، دعوت بھی آپ تنہا دے سکتے ہیں، پورے شہر کے اندر کوئی مسلمان نہ ہو، آپ اکیلے مسلمان اٹھ کر دعوت بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو اکیلے آپ نافذ نہیں کر سکتے، وہ جماعت کی صورت کے اندر ہی ہوگا۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو خود جماعت بنائیں یا کوئی جماعت بنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے اور نظام خلافت کی بات کرتی ہے، نظام قرآن کی بات کرتی ہے، دین مصطفیٰ کو تخت کے اوپر لانے کی بات کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ دعوت کا خلاصہ، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ باقی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پاک کے اوپر جو کچھ ہوئے نا، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے سوا ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ دیکھیں، جو ایک عالم دین ہوتا ہے تو اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چھان